آپ کی برکت آپ کی فروتنی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ سیمنری کے اندر میں نے اس بات کو سیکھا، پاسٹر ہسٹری جب ہم پڑھاتے تھے، اور ایک روز انہوں نے ہمیں یہ بات سکھائی کہ جتنے زیادہ آپ فروتن یا حلیم یا عاجز یا صبر کرنے والے بن جائیں گے، اتنا زیادہ خدا آپ کے ساتھ رہ کر کیا کرے گا؟ کام کرے گا۔ خدا آپ کی زندگی میں کام کرے گا اور اپنے مقدس آسمان کو آپ کے لیے کھول دے گا۔ اور جتنے زیادہ آپ سخت ہوتے جائیں گے، جتنے زیادہ آپ مغرور ہوتے جائیں گے، اور جتنے زیادہ آپ نامعاف کرنے والے بنیں گے، خدا کی حضوری آپ سے دور جاتی جائے۔ اس میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ اس سے کتنے لوگ خداوند کی حضوری میں موجود ہیں، اپنا ہاتھ ہلا کر دکھائیں گے یسوع کے جلال کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ اپنا ہاتھ ہلا سکتے ہیں خداوند کے جلال کے لیے۔ آئیے وقت کو ضائع کیے بغیر ہم خدا کے کلام کی اہم سچائیوں کی طرف چلیں گے۔ جب وہ وقت ہوا جاتا ہے کہ ہم خداوند کے کلام پر اپنی مکمل توجہ لگائیں۔ لکھا جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ بھلائی کو دیکھے گا۔ آج شام رات جب ہم خدا کے کلام کی طرف اپنی مکمل توجہ لگاتے ہیں تو میرے ساتھ نکالیے پترس رسول کا پہلا عام خط اور اس کا 5واں باب اور اس کی 6 آیت پر ہم بحث کرنے والے ہوں گے کہ خداوند مجھ سے اور آپ سے کیا مخاطب ہے۔ لکھا ہے کلام مقدس میں پہلا پترس اور اس کا 5واں باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، پس خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو، تاکہ وہ تمہیں وقت پر سربلند کرے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر۔ عزیزوں، جب ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں یا اس کی پر اپنی مکمل توجہ لگاتے ہیں تو یہ بات مجھے روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ بائبل مقدس وہ پاک کتاب ہے جسے روح کی تحریک سے کیا کیا گیا ہے؟ قلم بند کیا گیا۔ اور اکثر میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ خدا کا کیا ہے؟ الہام ہے۔ اور تموتھیوس کے خط کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک صحیفہ خدا کے کیا ہے؟ الہام سے۔ اور الہام کے لیے عبرانی زبان میں نشمایا کا لفظ استعمال ہوا ہے، انگریزی زبان میں بریتھ آف گاڈ، اور اردو زبان میں اسے ہم خدا کا سانس کہتے ہیں۔ بائبل مقدس گویا خدا کی کیا ہے؟ دم سے ہے یا سانس سے؟ اور یہ خدا کا لا مبدل کلام ہے، لا تبدیل کلام ہے، اور اثر انداز ہونے والا کلام۔ کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا کلام کبھی بے اثر واپس نہیں لوٹتا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا ہمارا مضمون ہے کہ فروتنی کے تعلق سے کہ خدا کے ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو۔ آج کا ہمارا مضمون کیا ہے؟ فروتنی۔ ہم غور کریں گے، لکھا ہے بس خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو۔ اکثر لوگ اپنے رہنے کے طور طریقے لوگوں کے مختلف ہیں، لیکن جو بائبل کے اسٹوڈنٹ ہیں، جو خدا کے کلام کو ماننے والے لوگ ہیں، آج شام رات خداوند مجھ سے اور آپ سے مخاطب فرماتا ہے کہ بس خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے۔ جب ہم خدا کے ہاتھ کی بات کرتے ہیں تو اس لیے کتاب کا جب وہ مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے 38ویں باب کے اندر، اس کے 37ویں باب کے اندر مقدس حسین نبی کا کہنا کیا ہے کہ خداوند کا ہاتھ کیا تھا؟ مجھ پر تھا۔ خدا کے ہاتھ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ خدا کی موجودگی کی نمائندگی کرتا، خدا کے ساتھ کی نمائندگی کرتا ہے۔ لکھا ہے بس خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے، یعنی کہ خدا کی حضوری میں اس کے کبھی ہاتھ کے نیچے کیسے رہنا ہے؟ فروتنی سے رہنا ہے۔ اور فروتنی کے جب معنی یا مفہوم کی طرف ہم جاتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ عاجزی کے ساتھ زندگی بسر کرنا۔ اور اس یسوع کیا فرماتے ہیں؟
جب ہم فروغی کے تعلق سے مسیح یسوع کی زندگی سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو متی کی انجیل اس کی 11ویں باب کی 28ویں آیت میں لکھا ہے خطو ماندو اور خود سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا۔ 29ویں آیت میں لکھا ہے میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن تو تمہاری جانیں کیا پائیں گی؟ آرام پائیں گی۔ فروتنی کا تعلق آپ کی برکات کے ساتھ جڑا ہوا۔ فروتنی کو اپنانے والے لوگ جو ہے خدا کی حضوری سے کثرت کی برکت کو کیا پاتے ہیں، اور فروتنی کو سیکھنے کے لیے ہمیں مسیح یسوع کے قول پر بننے کی کیا ہے ضرورت ہے۔ وہ لکھا ہے کہ کلام مقدس میں مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا کیا ہوں فروتنی عاجزی اس وقت تک آپ کی زندگی کے اندر نہیں آ سکتی جب تک آپ مسیح یسوع کے پیروکار نہ بنے ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مقامی کلوری کے سفر کے دوران جب یسوع مسیح کو اذیت دی جا رہی تھی، ان کے اوپر تھوکا جا رہا تھا، انہیں کوڑے مارے جا رہے تھے، اور جب انہیں مقامی کلوری کے اوپر بلیدان کیا جا رہا تھا تو مسیح یسوع ہم دیکھتے ہیں کہ ان تشدد کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کس طور سے پیش آتے۔ جب باقی گیتسمانی میں یسوع پر جب باہر ڈالا جاتا ہے تو پترس اپنی تلوار کو میان سے نکالتا ہے اور سردار کاہن کے نوکر پر کان اڑا دیتا ہے۔ اور مسیح کیا فرماتے ہیں؟ پترس اپنی تلوار میان میں رکھ اور اسی وقت اس کان کو اٹھاتے ہیں اور اس نوکر کیا جوڑ دیتے ہیں کام۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع فرماتے ہیں کہ جو تلواروں سے قتل کرتے ہیں تلواروں سے قتل کیے جائیں گے۔ اور مسیح یسوع با اختیار ہوتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ اس روح زمین کے اوپر خدا جیسی قدرت اور طاقت رکھتے ہوئے بھی اپنی اس طاقت کا استعمال نہیں کرتے۔ مسیح یسوع فرماتے ہیں کہ اگر میں باپ سے منت کروں تو وہ 12 قومن سے زیادہ فوجیں اس واقعہ گیتسمانی کے اندر اتار سکتا ہے۔ اور فرشتہ کو یہ کہ اگر زمین پر اتر کر آئے تو وہ پوری دنیا کو تباہ کر سکتا ہے۔ اور مسیح یسوع انہیں کیا کرتے ہیں؟ ان کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں مقام کلوری کے اوپر کہ باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ پھر وہ اس سے بڑھ کر مثال یا حلیمی کی ہمیں اس سے بڑھ کر مثال اور کہیں نہیں مل سکتی جو حقیقت پر مبنی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم حلیمی کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی برداشت کی طرف اشارہ کرتی ہے، یہ بھی صبر کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ حلیم کے لیے گریک کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ پرائز استعمال ہوا۔ یہ پرائز نہیں جیسے کوئی چیز آپ خریدتے ہیں، یہ وہ والا پرائز نہیں ہے۔ یہ اسی طرح سے ہے کہ جیسے بیلوں کا لوگ استعمال کرتے تھے قدیم زمانہ کے اندر، کھیتوں کے اندر جو کسان تھے بڑی طاقت رکھتے تھے، بڑے سور والے تھے، لیکن اس سے پہلے ہل میں جوڑنے کے لیے انہیں ٹرین کیا جاتا، انہیں سکھایا جاتا تھا، اور وہ ایک تربیت کے بعد انہیں پھر کھیت میں لے جایا جاتا۔ اور اسی طرح پھر زور ان کے پاس تھا، لیکن تربیت یافتہ ہونے کے بعد اس زور کا غلط استعمال نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح سے با اختیار ہونے کے باوجود، قوت اور طاقت والا ہونے کے باوجود، اور اگر کوئی ہمارا گناہ کرتا ہے تو ہم اس سے معاف کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، صبر سے پیش آتے ہیں، تو یہ فروتنی کی یہ تمام تر باتیں کیا کرتی ہیں؟ نمائندگی کرتی ہیں۔ مسیح یسوع با اختیار ہوتے ہوئے انہوں نے ہماری خاطر مقام کلوری پر بلیدان ہوئے اور اپنے اس اختیار کا استعمال اگر خدا اور یسوع مسیح اپنے اختیار کا استعمال کرتے تو تشدد کرنے والے لوگوں میں سے کوئی بشر نہ بچتا۔ سو ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس کی ہر سچائیوں کا غور کرتے اس لیے مسیح یسوع فرماتے ہیں کہ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو
اور مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن تو تمہاری شانیں کیا پائیں گی؟ آرام پائیں گی۔ اور پھر اسی طرح متی کی انجیل اور اس کے 5ویں باب کی 5ویں آیت کے اندر لکھا مبارک ہے وہ جو حلیم ہے کیونکہ وہ زمین کے کیا ہوں گے؟ وارث ہوں۔ حلیمی، عاجزی، فروتنی، برداشت، صبر اور ایک دوسرے کو معاف کرنا، یہ تمام تر باتیں اس شخص کی زندگی کے اندر پائی جاتی ہیں جو مسیح یسوع کی کیا کرتا ہے؟ پیروی کرتا ہے۔ اور یہاں لکھا ہوا ہے کہ مبارک ہے وہ جو زمین کو، مبارک ہے وہ جو حلیم ہے کیونکہ وہ زمین کے کیا وارث ہوں گے۔ اور 8 مبارکبادیوں میں سے تیسری مبارکبادی ہے۔ اور جب ہم پرانے عہد نامہ کا مطالعہ کرتے تو زبور 37 میں ہم دیکھتے ہیں خداوند کیا فرماتا ہے۔ یہ ساتھ نکالیے زبور 37 اور اس پر جب ہم غور کرتے ہیں تو خداوند مجھ سے اور آپ سے کیا مخاطب ہے اور کیا فرماتا ہے۔ سو ہم دیکھتے ہیں زبور 37 اور اس کی پر ہم جب غور کرتے ہیں تو خداوند مجھ سے اور آپ سے کیا مخاطب ہے۔ اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے لیکن حلیم ملک کے وارث ہوں گے اور سلامتی کی فراوانی سے شادمان رہیں گے۔ کیا لکھا ہے؟ لیکن حلیم ملک کے وارث ہوں گے۔ کتاب مقدس کی، بائبل مقدس کی یہی خوبصورتی ہے کہ آپ پیدائش کی کتاب سے مکاشفہ کی کتاب تک کا جب ایک طویل سفر کرتے ہیں یا جب اس کی ریڈنگ کرتے ہیں یا جب اسے پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں تضاد نظر نہیں آتا۔ اور زبور 37 جو ہے یہ کہا یہ جاتا ہے، یہ تھیولوجین اسے کہتے ہیں کہ یہ تیسری مبارکبادی ہے۔ زبور 37 مبارک ہے وہ جو حلیم ہے کیونکہ وہ زمین کے کیا ہوں گے؟ وارث ہوں گے۔ تھیولوجین، بائبل مقدس کا مطالعہ کرنے والے لوگ جو وہ اس بات پر متفق الرائے ہے کہ یہ زبور 37 جو ہے یہ تیسری مبارکبادی ہے۔ اور لکھا ہے لیکن حلیم ملک کے کیا ہوں گے؟ وارث ہوں گے۔ حلیم لوگوں کی زندگی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی کیا برکات جاری ہوگی کہ وہ ملک کے وارث ہوں گے۔ یہ خدا کا وعدہ کہ جگہ جگہ تیرے پاؤں کا تلوا ٹکے گا، وہ جگہ تیری ہوگی، وہ لوگ تیرے ہوں۔ اس سے بیشتر حلیمی اور عاجزی کا آپ کی زندگی میں ہونا ضروری اور کیا ہے؟ لازم۔ لکھا سلامتی کی فراوانی سے شادمان رکھو، یعنی کہ خوش رہیں گے اور سلامتی خدا ان کے لیے مقرر کرے گا۔ سلامتی کی فراوانی خدا ان کے لیے مقرر کرے گا جو حلیم لوگ ہیں۔ اور لکھا ہے وہ شادمان یعنی کہ خوش رہیں گے۔ اور کتاب مقدس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو گنتی کی کتاب اور اس کے بعد باب کی 3 آیت میں لکھا ہے اور موسیٰ تو انہیں زمین کے سب آدمیوں سے زیادہ کیا تھا؟ حلیم تھا۔ مقدس موسیٰ کی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ عاجز شخص تھا، وہ بڑا صبر کرنے والا شخص تھا، بہت برداشت کرنے والا شخص تھا۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جب فرعون کے محل سے باہر نکلا تو اس نے اسرائیلی اور مصری کو لڑتے ہوئے دیکھا تو اس نے مصری کو قتل کر دیا۔ اس کی مقدس موسیٰ کی زندگی کے 3 سٹیجز ہیں۔ پہلے 40 سال اس نے محل میں گزارے فرعون کی بیٹی کا بیٹا بن کر، اور پھر اسی طرح دوسرے 40 سال وہ بیابان کے اندر بھیڑ بکریاں چراتا ہوا نظر آتا ہے، جہاں کوہ سینا کی پہاڑی پر جب خدا مقدس موسیٰ سے کیا ہوتا ہے؟ مخاطب ہوتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ تم میرے لوگوں کو ملک مصر و غلامی کے گھر سے نکال کر لاؤ، کیونکہ میں نے ان کے آنسوؤں کو دیکھا ہے، میں نے ان کا رونا دیکھا ہے، میں نے ان کی اذیت دیکھی ہے، میں نے ان کے دکھ کو دیکھا ہے، اور اب میں یہاں اترا ہوں تو فرعون سے۔ اور مقدس موسیٰ کہتے ہیں میں فرعون سے جا کر کیا کہوں گا؟ خدا اس سے کہتا ہے تم سے جا کر کہنا میں جو ہوں سو نے مجھے کیا کیا ہے؟ بھیجا ہے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 40 سال پھر بکریاں چراتا ہے اس بیابان کے اندر، خدا اس کے اندر عاجزی کو پیدا کرتا ہے، حلیمی کو پیدا کرتا ہے، فروتنی کو پیدا کرتا ہے۔ پہلی 40 سالوں میں وہ حلیم نہیں ہے، دوسرے 40 ہم دیکھیں گے اس کی زندگی کا جب 40 سال کے بعد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس نے خدا اس سے عاجز بنا
اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کتاب مقدس پر جب ہم غور کرتے ہیں تو آج کا ہمارا جو مضمون ہے وہ فروتنی کے تعلق سے، آپ کی برکت آپ کی فروتنی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ سیمنری کے اندر میں نے اس بات کو سیکھا، پاسٹر ہسٹری جب ہم پڑھاتے تھے، اور ایک روز انہوں نے ہمیں یہ بات سکھائی کہ جتنے زیادہ آپ فروتن یا حلیم یا عاجز یا صبر کرنے والے بن جائیں گے، اتنا زیادہ خدا آپ کے ساتھ رہ کر کیا کرے گا؟ کام کرے گا۔ خدا آپ کی زندگی میں کام کرے گا اور اپنے مقدس آسمان کو آپ کے لیے کھول دے گا۔ اور جتنے زیادہ آپ سخت ہوتے جائیں گے، جتنے زیادہ آپ مغرور ہوتے جائیں گے، اور جتنے زیادہ آپ نا معاف کرنے والے بنیں گے، خدا کی حضوری آپ سے دور جاتی جائے گی۔ آج ہم فروتنی کے ساتھ تعلق سے سیکھ رہے ہیں، اور پھر اسی طرح مرکز کی انجیل اور اس کے 13ویں باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، میرے نام کے سبب سے سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے۔ مسیح کیا فرماتے ہیں؟ میرے نام کے سبب سے لوگ تم سے کیا کریں گے؟ عداوت رکھیں گے، یعنی دشمنی رکھیں گے، تم سے نفرت کریں گے۔ لیکن ایک ایماندار کا رد عمل ان لمحات کے اندر ایسا ہونا چاہیے، لیکن مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ کیا کرے گا؟ نجات پائے۔ لیکن جب یاد رکھیے کہ آپ خدا کے اس حکم پر عمل کرتے ہیں اور برداشت کرنا شروع کر دیتے ہیں، صبر کرنا شروع کر دیتے ہیں، معاف کرنا شروع کر دیتے ہیں، رحم سے پیش آنا شروع کر دیتے ہیں، تو یاد رکھیے پھر آپ کی جنگیں آپ نہیں لڑتے، آپ کا خدا آپ کے لیے لڑتا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنی لڑائیاں خود لڑتے رہیں گے تو پھر خدا کہتا ہے ٹھیک ہے آپ اپنی جنگیں خود لڑیں، کیونکہ کتاب مقدس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ مسیح کیا فرماتے ہیں کہ انتقام لینا تمہارا کام نہیں، میرا کام ہے۔ لیکن تمہارا کام کیا ہے؟ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، اگر کوئی تیری گال پر تماچا مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ میرے اور آپ کے خدا نے مجھے اور آپ کو فروتنی، عاجزی، حلیمی اور صبر کرنا سکھایا۔ اس لیے یہ خاصا مشکل کام ہے، لیکن یہ ناممکن نہیں ہے۔ خدا کے بیٹے یسوع مسیح سے ہم بڑے نہیں ہو سکتے۔ اس کے منہ پر تھوکا گیا اور تو بھی اس نے برداشت، اسے مارا گیا، اسے پیٹا گیا، تو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے پر ظلم کرنے والے لوگوں کے لیے دعائیں خیر کی اور کہا کہ اے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ ہم اپنی عبادتوں کے ذریعے، اپنی ریاضتوں کے ذریعے، اپنے عمل کے سبب سے کبھی بھی اس کی حضوری میں مقبول نظر نہیں ہو سکتے۔ لیکن یاد رکھیے آج کا جو اہم بات میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں، آپ اسی یسوع کو ہمیشہ اپنے ساتھ جو ہے محسوس کریں اور یقین رکھیں کہ آپ کا خدا آپ کے ساتھ ہے۔ اور جب کبھی ایسے لمحات زندگی کے اندر آتے ہیں کہ کوئی آپ کے خلاف جا رہا ہے تو آپ نے اس کا مقابلہ نہیں کرنا، آپ نے اس سے کیا کرنا ہے؟ معاف کرنا۔ آپ نے اس کے ساتھ فروتنی سے پیش آنا، آپ نے اس کے ساتھ رحم صبر سے پیش آنا، کیونکہ یہ تب بھی ممکن ہو سکتا ہے جب آپ اس بات کا یقین رکھیں گے کہ آپ کا خدا آپ کے ساتھ ہے، آپ کی زندگی میں رہتا ہے مسیح یسوع۔ تو مسیح یسوع کی قدرت ہی آپ کو سخت ہونے سے روک سکتی، مسیح یسوع کی قدرت ہی آپ کو جو ہے دشمنوں کے خلاف جنگ کرنے سے روک سکتی، کیونکہ وہ آپ کے لیے خود کیا کرتا ہے؟ جنگ لڑتا۔ لیکن میرا اور آپ کا کیا کام تھا؟ میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ لکھا ہے مسیح یسوع کیا فرماتے ہیں؟ یوحنا کی انجیل اس کے 13ویں باب کی 34 سے 35 آیت میں کیا لکھا ہے؟ ایک دوسرے سے محبت رکھو جس سے لوگ جانیں کہ تم میرے شاگرد ہو۔ یسوع مسیح یہودا سے بدی کے بارے میں بھی جانتا ہوں،
یہ مجھے پکڑوائے گا، لیکن تو بھی مسیح یسوع نے اس سے محبت کر دی۔ اور آج بھی اس زمین پر بسنے والے ہر مرد بابل سے خدا کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے اور پیار کرتا ہے، کسی کو بھی ہلاکت نہیں چاہتا۔ آج گھروں کے گھر برباد ہو چکے، کیوں؟ ایک دوسرے کی برداشت نہ کرنے کے سبب سے، محبت نہ رکھنے کے سبب سے، فروتنی سے پیش نہ آنے کے سبب سے گھروں کے گھر برباد ہو چکے ہیں۔ ایک دوسرے کی لوگ بات برداشت نہیں کر سکتے اور اسی سبب سے گھروں کے گھر برباد ہو چکے ہیں، خاندان برباد ہو چکے ہیں۔ میاں بیوی بھی اندر کے اگر ایک دوسرے کے لیے برداشت نہیں تو وہ رشتہ کبھی قائم نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح یاد رکھیے کہ مسیح یسوع مجھے اور آپ کو یہی سکھاتے ہیں کہ میرا جو اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں کیا ہوں؟ علیم ہوں، اور دل کا فروتن تو تمہاری شانیں کیا پائیں گی؟ آرام پائیں گی۔ فروتنی سے جب آپ پیش آتے ہیں تو آپ کے ذہن سے وہ سارا بوجھ اتر جاتا ہے جو آپ کو جنگ کے لیے کیا کرتا ہے؟ تیار کرتا ہے دوسروں سے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب رسول کے خط کے اندر لکھا ہوا ہے، ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے کیا کرو؟ دعا کرو اور شفا پاؤ۔ اسی طرح مسیح یسوع فرماتے ہیں کہ تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تمہارے قصور معاف کرے، اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہیں کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تمہارے قصور معاف نہیں کرے۔ کسی کو معاف کر دینا یہ بزدلی نہیں ہے، کسی سے محبت سے پیش آنا یہ بزدلی نہیں ہے، کسی سے فروتنی سے پیش آنا یہ بزدلی نہیں ہے، یہ بہت بڑی بہادری کی علامت ہے۔ یہ آپ بااختیار ہوتے ہوئے، پاور میں ہوتے ہوئے کو بھی اگر کوئی شخص آپ کا گناہ کرتا ہے یا آپ کے ساتھ برے رویے سے پیش آتا ہے تو آپ اسے مسیح یسوع کی خاطر معاف کر دیتے ہیں۔ پالوس رسول کیا کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح یسوع مجھ میں زندہ ہے، اور اگر مسیح یسوع ہم میں زندہ ہے تو مسیح یسوع والی ہم دیکھتے ہیں کہ صفات بھی ہماری زندگی میں پائی جانی چاہیے، کیونکہ وہ گالی کھا کر گالی نہیں دیتا، وہ اپنے دشمنوں سے محبت اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرتا تھا۔ تو یاد رکھیں کہ ہم اس بدن کی حالت میں رہتے ہوئے اسی وقت تک اسی نظری میں مقبول نظر ہو سکتے ہیں جب ہم خدا کے کلام کو اپنا مشورہ بنا لیں، کیونکہ پالوس رسول کیا کہتا ہے؟ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں کیا ہے؟ زندہ۔ پالوس رسول کلیسیا کو سکھانے والا مقدس پالوس رسول کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ایک وقت میں کلیسیا کو سکھانے والا تھا، لیکن جب دمشق کی راہ پر اس کی ملاقات یسوع مسیح کے ساتھ ہو جاتی ہے تو پھر وہ کلیسیا کو سکھانے والا نہیں ہے بلکہ مسیح یسوع کی خاطر کو دکھ اٹھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسے بیان لگائے جاتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ مجھے 39 کوڑے مارے گئے ہیں، اور اسی طرح پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مسیح یسوع کی خاطر دکھ اٹھانے کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ تیار ہو جاتا ہے۔ جب اس کی ملاقات یسوع مسیح کے ساتھ ہو جاتی ہے تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خداوند کی خدمت کر رہے ہیں، اس سے پیار بھی کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم خادم تو ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا ہمیں جو ہے ہمارے ساتھ دغا کر کے چلی جائے یا ہمارے ساتھ ناانصافی کر کے چلی جائے، ہم نہیں سنے۔ اور میرے عزیزوں یاد رکھیں گے مسیح یسوع نے خدا کی صورت پر ہوتے ہوئے اپنے آپ کو خالی کر دیا، خادم کی صورت اختیار کر لی اور انسانوں کے مشابہ بن گیا، موت بلکہ صلیبی موت گوارا۔ تو مسیح یسوع کے فالوور جو ہے ان کی زندگی کے اندر مسیح یسوع والی صفات پائی جانا ضروری ہے۔ ابتدائی کلیسیا کے شاگردوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جب ان کو لوگ دیکھتے انہیں یاد آتا کہ یہ مسیح یسوع کے ساتھ رہے ہیں۔ آج میرے اور آپ کے والنٹیئر سے
بھی لوگوں کو مسیح یسوع نظر آنا چاہیے، اور اگر نظر نہیں آتا تو پھر ضروری اور لازم ہے کہ آج یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دیں، تاکہ ہم مسیح یسوع کے نقش قدم پر چل کر بہت سی بڑی بھیڑوں کو اس کے کلام میں شامل کرنے کا سبب بنے، اور اس سے بات کا پرچار پوری دنیا کے اندر کر سکیں کہ مسیح یسوع ہمارے گناہوں کے لیے ہوا ہے، دفن ہوا ہے، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق کیا ہوا ہے، جی اٹھا ہے، اور اس کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دیں، تاکہ اتنی حلیمی صبر آپ لوگوں کی زندگی کے اندر کثرت سے کام کرے، اور آپ کے گھرانے بھی آباد رہیں، آپ کے ملک بھی آباد رہیں، اور آپ جہاں کہیں جائیں آپ کے وسیلہ سے خداوند عجیب اور جلالی کام کرے۔ سو خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے کثرت کی برکت بخشے اور ہدایت فضل بخشے کہ آپ اس بڑھتی اور ترقیت پاتے چلے جائیں۔ سو آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے سانوں کو جھکائیں اور خداوند کے حضور میں دعا کریں۔